क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुशामदीद। मेरे साथ फ़हीम अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ आए रोज एक ऐसा वाक़या होता है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और आज ऐसा ही हुआ कि इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब, जिसके तकद्दुस को पामाल करके पुलिस अंदर घुसी, तोड़ फोड़ की, और वहां मौजूद सहाफ़ी जो कश्मीरी एहतजाज को कवर कर रहे थे, कश्मीरी सहाफ़ी थे, वो जब प्रेस क्लब में दाखिल आए और पुलिस उनके पीछे दाखिल होकर उनको ज़दोकोब किया, वहाँ जो कैमरामैन थे उनको मारा पीटा। तफसील के साथ आपको बताएंगे कि हुआ क्या। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बड़ा सख्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है। उसके अलावा हम बात करेंगे, आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया हुआ था मुलाकात के लिए, और वो नहीं आए। हस्बे मामूल कल हमने बात की थी कि वो नहीं आएंगे, और आज मुलाकात का दिन था। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं हो सकी। तोशाखाना 2 केस की आज की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा समाअत होनी है, और ये केस बिल्कुल अब अपने कंक्लूडिंग सिचुएशन उसके स्टेटस के ऊपर है। और कल की समाअत के बाद ज़ाहिर है कल की समाअत में फैमिली की मुलाकात के अंदर बहुत सी चीज़ें मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएंगी कि अली ज़फ़र साहब की तरफ से एक ट्वीट आया था कि इमरान खान का बयान अब अलीमा खान के बजाय नौरीन खान जो उनकी दूसरी बहन है वो देंगी। लेकिन रात गए फिर इमरान खान की फैमिली ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि ये बयान अलीमा खान ही जारी करेंगे, और नौरीन खान ने खुद आके इसका ऐलान भी किया। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के लिए चैलेंज कैसे बन गए हैं, इसके ऊपर ज़रा फ़हीम अख्तर मलिक साहब के पास इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले ज़रा आज लाला प्रेस क्लब का वाक़या हुआ, वहाँ पे ज़ाहिर है मुशावरत भी हुई, वहाँ पे भी हमने अपनी गुफ्तगू की, और एक ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से जो मामलात हैं, सहाफ़ियों को उठाया गया, उनको मारा गया, उनको कवरेज के ऊपर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खबर देने पर उनको जो है वो उठा लिया गया, फिर बहुत से सहाफ़ियों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, बहुत से लोगों को ऑफर कर दिया गया, बहुत से लोगों को यानी मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन अब सहाफ़ियों का घर समझा जाता है प्रेस क्लब। उसके अंदर जिस दीदा दिलेरी के साथ आज पुलिस एहलकार घुसे और उन्होंने जाके वहाँ पे सहाफ़ियों को ज़दोकोब भी किया, ये एक पैगाम देना था इसका, और ये एक आखिरी हद थी जिसके बाद तमाम सहाफ़ी जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर जब वहाँ बात हो रही थी तो उसमें तजवीज़ आई है कि मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं वो खुद आकर प्रेस क्लब में माफ़ी मांगे। ये बहुत बड़ा वाक़या है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, आपने बात की, आपने वहाँ पे भी ये बात की कि ये जैसे किसी और घर का तकद्दुस या कभी जना हाउस का तकद्दुस समझा जाता है, तो प्रेस क्लब जो है उसका भी एक तकद्दुस था जो पामाल हुआ। और बाकी भी इस वक्त जो सहाफ़त के हालात हैं, आपने कल ट्वीट भी किया था कि मुल्तान के अंदर एक सहाफ़ी को CTD के ख़िलाफ़ ख़बर देने के ऊपर उसकी मूछें और दाढ़ी मोड़ दी गई और उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ। और ये हर रोज़ आए रोज़ ये चलता है जी। दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, और अगर सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए या आज़ादी सहाफ़त के लिए नहीं खड़े होंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह के वाक़या हो जो पहले कभी ना हुआ। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। ये एक अहम और बड़ा मामला है। वैसे तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है, आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन आज के वाक़े ने जो सहाफ़ती ताबूत है उसके अंदर आखिरी कील ठोंक दिया है। क्योंकि प्रेस क्लब, बार्स, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, उसकी जो प्रीमिसेस होती हैं वो मुक़द्दस समझी जाती थी, अभी भी समझी जाती हैं, समझी जाती है। अच्छे पार्लियामेंट के अंदर लोग अच्छे मुआशरे में, किसी अच्छे हाँ ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में नहीं, में किसी अच्छे मुआशरे इमरान खान साहब आए, याद होगा आपको 9 मई का जो वाक़या हुआ। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में आए, और प्रीमिसेस में इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, डायरी ब्रांच में या वहाँ पर जो बायोमेट्रिक ब्रांच में। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर एक साइल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदालत के गैर कानूनी करार तो गैर कानूनी गिरफ्तारी तक को गैर कानूनी करार दे दिया। प्रेस क्लब भी वैसे ही है जनाब रिजवान साहब। प्रेस क्लब भी बेसिकली लोगों की आवाज़ का एक फोरम है। प्रेस क्लब में आप आएँ, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं बाहर, आप प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीट द प्रेस कर सकते हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, एक फोरम है। अब फोरम का तकद्दुस ये है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, यूनिफॉर्म वाले प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और अगर आपको कोई शख्स मतलूब है भी सही, जैसे ही वो प्रेस क्लब की प्रीमिसेस से बाहर जाएगा आप तब उनको कार्रवाई करें, क्योंकि वो बंदा अपना मौक़िफ़ देने आया है। अदालत में भी वो इंसाफ लेने और अपना मौक़िफ़ देने आता है, वैसे ही प्रेस क्लब में भी आता है। लेकिन आज क्या हुआ, 4 चैनल्स के मालिक जनाब मोहसिन नकवी
जिनका चैनल 24, जिनका चैनल सिटी 42, जिनका चैनल सिटी 41, जिनका चैनल रोही टीवी, और भी पता नहीं कितने चैनल्स होंगे उनके। खुद सहाफ़ी रहे हैं, फ्रीलांसर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो मुंसलिक रहे हैं, आजकल वो वजीर दाखिला है बदकिस्मती से। उनकी नीचे जो पुलिस है वो इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होती है। होता क्या है, होता यह है कि कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का चैप्टर है उनका, या जो कश्मीरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया। जैसे ही वो ऐलान करने के लिए आते हैं, लोग कवरेज के लिए जाते हैं। यूट्यूबर्स भी होते हैं, चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स भी होते हैं। अब जैसे ही कवरेज करते हैं, पुलिस उनके ऊपर धावा बोल देती है। धावा बोलती है, पहले ये कहा जाता है कि उनको रोका जाता है कि आप लोग चले जाएं, मुंतशिर हो जाएं, आप ना करें। फिर दोबारा उनको कहा जाता है और तीसरी दफा कहा जाता है कि इनको मारो। फिर वहां से खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाता है, मुजाहिरीन को, सिविल सोसाइटी को भी गिरफ्तार किया जाता है, और फिर सहाफ़ी जो कैमरा लेके खड़े थे या फिर जो वहां पर रिपोर्ट करने के लिए खड़े थे, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। वो बेचारे भाग के, कुछ जो सहाफ़ी जाहिर है प्रोटेक्शन के लिए प्रेस क्लब आएंगे, वो प्रेस क्लब की इमारत के अंदर आए तो वहां पर फिर पुलिस वाले पहुंच गए। प्रेस क्लब के अंदर जाहिल किस्म के पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे, जिनको ये समझ नहीं, जिनको ये तरबियत नहीं कि प्रेस क्लब के अंदर तुम नहीं घुस सकते। वो बेगैरतों की तरह, बेशर्मी की तरह वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने प्रेस क्लब की प्रीमिसेस के अंदर पहुंचकर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, डंडे पर मुलाजमीन के ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया, जो बेचारे मुलाजमीन जो सहाफियों को खाना बना के देते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंदर होते हैं, एक साहब है जिनको स्टंट पड़े हुए हैं और बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया। वो बड़े बुजुर्ग किस्म के, बड़े शरीफ और नफ्स किस्म के इंसान हैं, उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इसी तरीके से बाकी कोई कैमरामैन थे, फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर हैं राजा रुखसार, उनको बड़ा बहुत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वो बेचारा दिखा रहा था अपने सफर। फतेह शाह कैमरामैन है, उसकी पूरी शर्ट फटी हुई है, उसका कैमरा तोड़ दिया। अब एक कैमरा, वो कम से कम जो कैमरा है वो कम से कम, मैं तो इस मतलब 70-80 हज़ार रुपए से ज्यादा महंगा कैमरा, ज्यादा कैमरा। बात इसकी नहीं है, बात है प्रेस क्लब के तकद्दुस की। जिस तरीके से ये कहते हैं ना कि जिन्ना हाउस, जो पहले कोर कमांडर था, हाउस था, फिर जिन्ना हाउस कहा गया कायदे आज़म के नाम पे था या उनके लिए उनका थी। जिस तरह उनका तकद्दुस है, वैसे ही रिजवान साहब, मैंने आज जो मशावरती इजलास उसमें यही कहा कि ये बुनियादी तौर पर सहाफ़ियों का जो प्रेस क्लब है, ये हमारे लिए भी उतना ही मुकद्दस है जितना आपके लिए कैंट है, जितना आपके लिए कोई छावनी है, या कोई आपके लिए कोई जिन्ना हाउस है, या किसी के लिए सुप्रीम कोर्ट है, या किसी के लिए पार्लिमान है। सहाफ़ियों का दूसरा घर है और घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस मालूम। बेसिकली आज इख्तिताम है हमारी सहाफत का, आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इख्तिताम है। प्रेस क्लब के ऊपर हमला मजाक नहीं है। ये इसका आगाज़ अरशद शरीफ साहब की शहादत से हुआ। उनको जान बचाकर बाहर जाना पड़ा। इमरान रियाज के ऊपर जिस तरीके से किया गया, इमरान रियाज साहब को उठा लिया, 4 महीने तक उनको अपने पास रखा गया, जुल्म किया गया उनके ऊपर, बेचारे बोल नहीं सके, कई अरसे तक वो थेरेपीज कराते रहे। सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, सदीक जान को बाद में रिहाई मिली। इसी तरीके से और भी बहुत सहाफियों को, खालिद जमील साहब हैं, कई दफा उनको किया गया। इसी तरीके से लाहौर के कई सहाफी हैं और बदकिस्मती कई ऐसे सहाफी हज़रात हैं जो मुल्क छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बाहर गए होंगे। मुझे खुद FIA की तरफ से नोटिस आए, कई लोगों को नोटिस आए थे। तो कहने का मतलब ये कि ये उस वक्त से आगाज हुआ था, लेकिन उस वक्त जो एक टोला है इस वक्त प्रेस क्लब के ऊपर मुसल्लत टोला है, अफजल भट्ट ग्रुप जो इस वक्त मुसल्लत है, इन्होंने कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत एहतजाज करते थे और उसके बाद मामला खत्म कर। लेकिन अब तो उनके घर तक बात पहुंच गई है। वो कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस शहर में शायद मेरा मकान थोड़ी है। बिल्कुल सही। वो बड़े कमाल किस्म की शायरी करते थे, जो एक इंडियन शायर थे, नाम अब मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, बट राहत इंदौरी साहब। तो बात ये है कि मैंने भी इसी बात का जिक्र किया कि ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, लोगों को ऑफ एयर किया गया, नौकरियां उससे ख़त्म कर दिया गया उनको। और अब चंद दिन पहले मैंने कहा यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए थे तारिक विर्क साहब, जो क्या रहा UJ ग्रुप है, उनके सदर हैं रावलपिंडी। फिर लाहौर, मैंने कहा मुल्तान में सहाफी को जिस तरह से गंजा किया गया सिर्फ CGD के खिलाफ खबर देने के ऊपर या राय लिखने के ऊपर, मैंने कहा बात सिंपल सी ये है कि अब आप खत्म हो चुके हैं, अब ये पॉइंट है, इससे आगे पीछे अंधेरा ही है। अब आगे हमने बढ़ना है, हमने वज़रा के ऊपर पाबंदी लगवानी है, हुकूमत के बाइकाट करना है, अगर तो ये वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत जिंदा हो, वरना तो सहाफत यहाँ तो ये भी हो सकता है ये कंप्रोमाइज। वैसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो फहीम भाई नहीं है, जो सच्ची बात है हो सकता है नहीं, वो रियलिटी भी माजी भी इनका यही है। हाँ,
تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اور وہ یہی ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تو ایک تقدیر کا پولیٹیکلی آ فتویٰ جاتے ہے۔ ہیں اب، ذرا ہم اپنی سوری لو آپ کو ہمارے درد دل سننا پڑا، لیکن لیکن یہ آج ہم ضروری بڑا ہے، دکھی بیسیکلی ہیں آواز اس ہم ہی بات بنتے ہیں پہ۔ معاشرے کی، ہم آواز ہیں، ہم اور کان ہیں، ہم ناک ہیں، ہم آنکھ ہیں، اور اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو معاشرے کے اوپر اٹیک ایسے ہی ہے۔ بدقسمتی سے مقصد تو سارا یہ مقصد کیا ہے کہ وہ کشمیر کا احتجاج نہ دکھایا جائے، نہ، یس صحافیوں کو مارو تاکہ یہ کور نہ نہیں، کرے۔ مقصد یہ ہے کہ کشمیر والے جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں وہ پاکستان میں شروع ہو جائے، ہاں، مقصد رجیم نہ چینج ہو جائے، دبانے کا مقصد تو یہی ہے۔ اور آپ کو یہ آج ہم جب وہاں موجود تھے تو یہ بتایا گیا کہ کشمیر کے اندر جو صحافی ہیں اور وہ صحافی جو ان کا تعلق کشمیر سے اور وہ پاکستان کے اندر کام کرے، ان کو بڑے سختی سے منع کیا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ مزے کی بات ہے افضل بٹ جو گروپ کے گینگ کے سربراہ ہیں وہ خود کشمیری ہیں، زیادہ تر کشمیری ہیں، لیکن ظاہر ہے جی ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات لوگوں کو کشمیر احتجاج کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، اس میں ان کا اتحاد، یہ اتفاق کی مثال دے رہا ہوں۔ رات ہارون رشید صاحب تھے، صدیق جان صاحب تھے، اور دوست تھے ہمارے مصدق وسیم ملک، سارے تو ہم کھانا کھانے چلے گئے ایک ہوٹل پہ، اور وہاں پہ وہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ پائے کھانے، تو وہ پائے بانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ تو وہ جو دکان والا تھا اس نے بتایا کہ جی میرے پاس 4 ملازم کام کرتے ہیں، چاروں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے پاس دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی دیہڑیاں چھوڑ کے احتجاج میں شرکت کرنے چلے گئے۔ کیا بات ہے! یہ بہت، اس سے آپ اندازہ لگا لیں لوگوں کے اندر جو ان کا ایک ہے کہ دیہڑی دار مزدور یہاں پہ نوکریاں چھوڑ کے وہاں احتجاج کرنے گئے، لیکن پاکستانی جو ہے نا وہ اعتراض کر پاکستانیوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کل فریڈم، وہ جو فلوٹیلا، سموتھ فلوٹیلا ہے جس میں سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، اس کے خلاف پوری دنیا میں لوگ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے، کل رات ویژولز آ رہے تھے، بدقسمتی سے لیکن مسلم لیگ نون والے پاکستان میں سینیٹر مشتاق کے خلاف نکلے ہوئے تھے، وہ تو نکلے ہوئے تھے، لوگ بھی تو نہیں نکلے نا۔ آج ایک پریس کلب کے باہر تھوڑے سے چھوٹا سا لوگ اکٹھے احتجاج تھے۔ ہوا۔ ہم آتے ہیں جی ذرا اڈیالہ جیل جو خبروں کا مرکز ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے علی امین گنڈاپور صاحب کو بلایا تھا، سماعت آج ملتوی ہو گئی تھی، وہ نہیں آئے اور انہوں نے نہیں آنا تھا۔ کل یہ ہوا کہ ایک خبر سامنے آئی، علی ظفر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ چونکہ یہ معاملہ علی امین گنڈاپور کا اور جو علیمہ خان کے درمیان بیان بازی کا ہے، اس کے اوپر عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ دونوں خاموش ہو جائیں اور اب کوئی بیان بازی نہ کی جائے۔ ساتھ ہی اس ٹویٹ کے نیچے انہوں نے کہا کہ جی اب عمران خان کا بیان جو ہے نا وہ نورین نیازی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ علیمہ خان جو ہے وہ اب عمران خان کا بیان جاری نہیں کریں گی۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنے مقصد میں ہو گئے کامیاب، علیمہ خان کو انہوں نے مائنس کر دیا۔ رات گئے، پھر نورین خانم نے پوری فیملی کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، نورین خانم صاحبہ کا یہ موقف تھا، میں نے خود سنا، اچھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ آج کی ملاقات میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے، کل مشال یوسفزئی صاحبہ بھی وہاں گئی، جیسے ہی ان کا بیان آتا ہے اس کے بعد نا وہ خبر بھی آ جاتی ہے کہ آج کی جو سماعت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کل ظاہر عمران خان نے وہاں گفتگو کی، وہ گفتگو علی ظفر صاحب بھی نہیں بتاتے، صحیح بات، مشال یوسفزئی صاحبہ بھی علی امین گنڈاپور کے خلاف تو کوئی بات نہیں بتائیں گے، ان کو سینٹر بنوایا۔ تو نورین خانم صاحبہ نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور علیمہ خان ہی ہماری فیملی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کا بیان وہی دے گی۔ اچھا، اب آج علی امین گنڈاپور صاحب کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ اس میں ان کو یہ جو انہوں نے حرکت فرمائی ہے کہ جی وہ ملاقات کرنے چلے گئے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ ملاقات کرنے اپنی مرضی سے آئے یا ان کو بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کو اپنی مرضی سے آنا ہوتا تو عمران خان نے بلایا تھا، آج وہ چلے جاتے، تو یہ طے ہو گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس دن اپنی مرضی سے ملاقات کرنے نہیں گئے تھے۔ ایک چیز تو یہ طے ہوگی، پتہ چل گیا۔ اب کل جو سماعت ہوگی اس سماعت کے اندر اہم فیصلہ بھی متوقع ہے، لیکن فہیم بھائی عمران خان کے لیے یہ چیلنج بنا ہوا ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب، آپ کی یہ خبر تھی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر یہ کہا تھا، 22 MPs جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور 22 MPs کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاں ان کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، عمران خان مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو ذرا سا بھی یہ شبہ ہوتا کہ عمران خان ان کو ہٹا دیں گے، وہ کبھی بھی علیمہ خان کے بارے میں ویڈیو پیغام کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ نہ کرتے۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے نا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی
دوسرا پارٹی ان کی جو ہے وہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو مایوس کر رہی ہے، اور تیسرا عمران خان کی فیملی کے اوپر اب معاملات شروع ہو چکے ہیں. ان کی پہلے مسز کو جیل میں رکھا گیا، ان کے بچوں سے ملاقات وغیرہ نہیں کروائی جاتی. توڑنے کی تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے اپنے گھٹنوں پہ آئیں اور وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے. اور اب یہ جو حرکت فرمائی جا رہی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا آپ کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خیبر پختونخوا آپ کی حکومت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا پہلے، جب آغاز میں، جی ظاہر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بعد میں وقت جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یار ایشو کیا ہوا. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کو فون، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے، انہوں نے ویسے علی امین کا پوچھا تو آگے سے اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے نے کہا کہ یار وہ بریک ہو چکا ہے، وہ مینج ہو گیا. جب وہ گرفتار ہوئے تھے، جب وہ سکھر گرفتار کو لے کے ہوئے گئے تھے، تھے، سکھر لے کے گئے تھے، ان کی وہاں پر بال وغیرہ کاٹے گئے تھے، کم کیے گئے تھے، حجامت کروائی تھی، جو بھی تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بریک ہو چکا ہے، اس نے تو سسٹین ہی نہیں کر سکا نا، اس نے تھوڑی سی ریزسٹنس نہیں دکھائی، وہ بریک ہو چکا ہے. وہ تب ان کا نمائندہ بن گیا تھا. اچھا. اور ایک پوری منصوبہ بندی کی تھی جس کو ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ خان صاحب کے پاس جب پیپر گیا یا خان صاحب کے پاس جب آپشن گئے، انہوں نے دیکھے کہ یہ ایم پی اے بنے ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ تو وزیر، وفاقی وزیر بھی رہا ہے، یہ میرے ساتھ بھی رہا ہے، اس نے جیل بھی برداشت کی ہے، اس کو تشدد بھی ہوا ہے، اس کو سینئر یہی ہے، باقی سینئر یہ، باقی جونیئر ہے، اس کو سی ایم بنا دو. اب وہ سی ایم بن جاتے ہیں. سی ایم بننے کے بعد آپ نے کبھی شکار کیے؟ بٹیرے کا شکار، چڑیا کا شکار، یا شکار ہوتے ہوئے دیکھا آپ؟ جی خود بھی کبھی ایک تسلا ہوتا ہے، تسلے کے اوپر ایک لکڑی رکھی جاتی ہے، لکڑی کے ساتھ ایک دھاگا یا کوئی رسا باندھا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ دانے ڈال دیے جاتے ہیں. وہ جب دانے ڈالتے ہیں تو پرندہ آتا ہے، اس کے اندر آگے بیٹھتا ہے، اور بیٹھتا ہے جیسے وہ اندر ڈالتا ہے بیٹھتا ہے، آپ رسی کھینچتے ہیں، لکڑی نیچے، وہ تسلے کے اندر آپ پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا صوبہ، خیبر پختونخوا حکومت، خیبر پختونخوا ہاؤس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے وہ شکارگاہ بنا ہوا ہے. جو بھی بیچارہ ایم پی اے ایم این اے وہاں جاتا ہے، سینیٹر جاتا ہے، علی امین اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے، وہ شکار کر کے نا وہ رسی کھینچ لیتا ہے. کسی کو پیسے کا لالچ دے دیتا ہے، کسی کو کاروبار کی دے دیتا ہے، کسی کو مینیج کرا دیتا ہے، کسی کو وزیر بنا دیتا ہے، کسی کو فنڈ. اب معاملہ یہ ہے کہ 50 سے 55 کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے ہیں ایم پی ایس کو، خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کو، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو. اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان ایم پی ایس کو جو فنڈز دیے گئے ہیں اس میں سے کمیشن بھی دے دیے گئے ہیں. اچھا، ایم پی ایس کی کمیشن ویسے میں نے سنا تھا کہ اب نہیں لیتے ایم پی ایس، لیکن لیتے والے لیتے ہیں یار، ہلکے کا کوئی منصوبہ ہے نا. ہم نے 3 میں یہ خبر دی تھی، وہ جو سی این ڈبلیو والے کانٹریکٹس ہیں ان کے اندر تو 15% ایک الگ سے جاتا ہے نا. تو وہ جو کمیشنز ہیں نا وہ ان کو دے دیے گئے، اور اس کے پھر نا ریکارڈنگ بھی ہے، ان کے دستاویزی ثبوت بھی ہیں علی امین کے پاس. اگر وہ یہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے، ختم کر دیں گے. نہیں یعنی یہ جو جیسے 26ویں ترمیم پہ ہوا تھا ویسے ہی وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یار. اب تو وہ جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بات یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. میں یہ جو بات ہے نا 22 والی ایم پی ایس والی، وہ 22 سے آگے چلی گئی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو 87 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں، ان میں سے تقریباً 35 سے 40 کے قریب ایسے ایم پی ایز ہیں جن سے عمران خان کبھی ملے ہی نہیں ہیں. ہاں نئی پہلی دفعہ ہے، یہ درست ہے. ٹھیک ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تقریباً 40 سے 50 کے قریب کا فگر علی امین صاحب نے بنا رکھا ہے جن کے ان کے پاس بڑے سخت قسم کے شواہد ہیں، ثبوت ہیں، اور وہ ان کو بلیک میل کریں گے، رکھیں گے ضرورت آنے پر پڑنے پر. اور میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ بات عمران خان کو پتہ ہوگی شاید، پتہ ہے نا، اس لیے 19 جو جے یو آئی کی سیٹیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر ان کے پاس 22 ہیں تو 19 کے ساتھ یہ پی ٹی آئی جے یو آئی مل کے حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی امین کو ہٹا دیں تو ہم حکومت میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کم از کم پھر جو ہے نا 40-45 بندہ تو چاہیے نا. جی ہاں. تو 40-45 یا 50 بندہ نہیں آئے گا نا، نہیں بنے گا، یا اس سے زیادہ بندہ چاہیے، کم از کم 60 بندہ چاہیے. 60 بندہ نہیں آئے گا. تو علی کیوں امین نہیں آئے گا؟ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے ہیں وہ. یار وہ علی امین آپ نے دیکھے نا آپ نے نیشنل اسمبلی میں جب عمران خان 2018 میں ایم این اے تھے یا وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت کے اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں بزدار بنے، محمود خان وغیرہ بنے، وہ کدھر گئے ایم این اے؟ کتنے ہیں ایم این اے نئے آنے والے؟ زیادہ تر نہیں بھائی. یہاں پہ سب کچھ بک جاتا ہے.
درست ہے, وہ ذہن قریشی اور شاہ محمود قریشی کا بیٹا تھا. یہاں پر ضمیر بک جاتے ہیں, سب کچھ, ہر ایک چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے بھجن, جب وہ قیمت کو لگا دیتا ہے, قیمت صرف ایک آدمی کی نہیں ہے, وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ نہیں بک رہا, وہ مینج نہیں ہو رہا, وہ نہیں سرنڈر کر رہا, وہ نیٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا. تو بس لوگوں کو بھی امید ہے. بات یہ ہے کہ جو حرکت انہوں نے کل کی ہے, علی امین صاحب نے پرسوں یا کل یا پرسوں جو بھی کی, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس کو اس کو کنفرم کیا کہ اس نے کہ عمران خان کے ساتھ وہ لائنیں الگ کرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کی بہن کے اوپر کر دی نا یار, عمران خان کی بہن کے اوپر آپ نے اٹیک جب کر دیا, آپ نے بتا دیا کہ خان صاحب آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے. سر بہن کے اوپر اٹیک, وہ اتنا کہہ دیتے نا کہ علیمہ خان کی وجہ سے پارٹی میں اختلافات ہیں, چلیں یار مانا جا سکتا ہے. وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کی ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی سے ان کے تعلقات ہیں, وہ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں, اور عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خان ہے. یہ بات کوئی کیسے ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ وہ یعنی چلے ٹھیک ہے, ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہے, اور اس کے سامنے کون ہے, عمران خان کی رہائی کرنا کون چاہتا ہے. وہ جب کوئی بتاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہے, تو لوگوں کو وہ سارے 12 اضلاع, وہ چائے پینا, وہ سنجانی, وہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا. یار ایک منٹ میری بات سنیں, رضوان صاحب ایک بات بتائیں, عمران خان صاحب کی والدہ اور عمران خان صاحب کے والد وفات پا چکے ہیں, ٹھیک ہو گیا. والدین کے لیے سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے. چلیں جی, علیمہ خان کی اولاد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا, دونوں بچوں کو, اس کو رہا کر دیا گیا. اس وقت اسی پہ تو علی امین کو اعتراض ہے نا, وہ کہتے ہیں سنیں میری بات پوری سنیں, پوائنٹ پورا کرنے دیں. نورین خان صاحبہ کا بیٹا ہے نا جیل میں, حسان نیازی, ماں ہے نا وہ, واہ, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں یہ بات نہیں مان رہی کہ علیمہ خان اس کی طرف سے لیتی ہے انسٹرکشن. چلو بات علی امین صاحب آپ کے اس دعوے کی نفی کر دی ہے اس ماں نے جس کا بیٹا جیل کے اندر ہے. آپ کہیں جی نورین نیازی بھی ایم آئی کی یار شرم کریں یار, کچھ تو خیال کریں. تو بہرحال جی کل دیکھتے ہیں, انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا, کل دیکھیں گے. کل کیونکہ علی ظفر کی بھی کریڈیبلٹی کل کوشچن ہوگی کہ اگر خان صاحب نے کہا ہے تو کیا بیلنس کرنے کے لیے کہا ہے. خان صاحب کو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں, نہیں چاہتے ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت ان سے ہاتھ سے نکلے, یا پھر علی ظفر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن پوری بات وہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب نے بیلنسنگ ایکٹ کیا ہو, یہ یا وہ کہتے ہوں کہ اچھا چلیں. لیکن بات یہ, کل خان صاحب نے جو بلایا تھا نا گنڈا پور کو, اور وہ نہیں آئے, اس کے اوپر جواب دہی ہوگی, اس کے اوپر جواب دہی ہوگی. اور کل فیملی فیصلہ سنائے گی عمران خان کو, فیملی فیصلہ سنائے گی عمران خان کو. خان صاحب آپ بھائی ہیں ہمارے, ہوں گے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن علیمہ ہی ترجمان ہوگی آپ کی. جی جی. اور باقی پھر کسی کو اگر اعتراض ہے کہ علیمہ خان کے اوپر کسی کو شک ہے, تو پھر نورین نیازی کے اوپر بھی ان کو شک کرنا پڑے گا. نہیں ایک ایک کر کے سب پہ کریں گے. لیکن مخلص وہ کہتے ہیں علیمہ مخلص نہیں ہے, علی امین یار وہ کمپین کر رہے ہیں, وہ شمس خٹک ٹائپ کو یہ جی جی, وہ علی امین گنڈا پور کے بہت دیکھیں لوگ نوازے ہوئے ہیں. جی جی جی, سسٹم کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں, وہ جو اقتدار کا نشہ ہے نا, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پھر اس سے نہیں نکل پاتے. صحیح بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, ہم ہماری سروائیول اس سسٹم کے ساتھ ہے, لہٰذا اس سسٹم کو سپورٹ کرو, یہ چلتا رہے. آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے فیڈرل میں, بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے اس سسٹم کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کا سروائیول ہی اس کے اندر ہے. اگر یہ سسٹم گیا سب فنش تو ختم. تو ہمارا بھی فنش کریں جی, ہم بھی فنش کرتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک, آپ کے کامنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کسی ویڈیو کے اندر آپ کے کامنٹس بھی شامل کریں. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.